بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز تہجد ہے، اسے نماز شب کہتے ہیں یا نافلۃ اللیل کہتے ہیں۔ اس کے متعلق گفتگو ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہر معصوم نے اس کی تائید فرمائی ہے، تاکید کی ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین علیہ السلام کو باقی وصیتیں کی تھی، اس وقت نماز تہجد کی بھی وصیت فرمائی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ فقط اس کی حمیت اور تاکید کے لیے رحمت للعالمین نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا۔ تو نماز تہجد جو ہے وہ 11 رکعت ہے، جن میں سے 8 رکعت جو ہے نماز شب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، یعنی پڑھتا ہوں 2 کر پڑھنی ہے، پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز شب یا پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز شب قربتاً الی اللہ، اور 2 رکعت جو نماز شفع کی نیت سے پڑھنی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں دعائے قنوت نہیں ہے، اور اس کے بعد نماز وتر پڑھنی ہے۔ وتر میں جو ہے وہ اس میں 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی استغفار کرنا ہے، 7 دفعہ دعا پڑھنی، ھذا مقام العائذ بک من النار، اور 300 دفعہ العفو 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 کہنا ہے۔ قبل یہ کہ یہ میں اجمال بیان کر چکا ہوں، اب تفصیل تھوڑی سی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 8 رکعت ہے جن کو ہم نماز شب یعنی نماز تہجد کہتے ہیں، اس کا وقت جو ہے نصف لیل سے شروع ہوتا ہے، اور جتنا آپ نماز صبح کے قریب پڑھیں گے اتنا اس کا افضل اور اجر عظیم ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں، اور دوسری رکعت میں استحباب ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، لیکن فقط سورۃ فاتحہ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد پوری جو ہے فقط سورۃ الحمد پڑھیں تو وہ بھی کافی ہے، لیکن یہ پڑھنے سے ایک اور چیز ہے، اگر یہ آپ پڑھیں گے الحمد کے بعد سورہ دوسرا جو ہے سورہ توحید قل هو اللہ احد کو ہر رکعت میں پڑھیں گے مع سوائے دوسری رکعت کے، تو ایسے ہے کہ آپ نے تہجد بھی ختم کر لی اور آپ کو 4 ختم کا ثواب مل جائے گا۔ ختم کا، کیونکہ رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ جو انسان 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اسے ایسی ہے جس نے اس نے پورا قرآن پاک ختم کیا ہو، کیونکہ 8 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھی اور دوسری میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد پھر جو باقی 6 رکعت ہیں اس میں بھی الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، تو یعنی یہ 7 دفعہ پڑھی جائے گی 8 رکعت میں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع، الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں تو یہ 9 دفعہ ہو جائے گی، یعنی 3 ختم ہو جائیں گے۔ جب نماز وتر پڑھیں گے
تو وہاں پر ہے کہ الحمد کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے، سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد سورہ قل اعوذ برب الناس کی 1 دفعہ تلاوت کریں، اور قل اعوذ برب الفلق کی 1 دفعہ تلاوت کریں۔ اگر 3 دفعہ پڑھیں تو وہ بہتر ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنے سے وہ مجزی ہو جاتی ہے۔ نماز تہجد میں جو ہے وہ صحیح ہے، اشکال نہیں ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت بہتر ہے کہ آپ جو مطول قنوت ہے ان کی تلاوت کریں، دعائے قنوت میں دعا پڑھیں، لیکن نہیں تو جیسے آپ پہلے دعا پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں یا امام زمانہ جل فرح شریف کے ظہور کی دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو دعائے 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے وہ اس طرح ہے، کہنا ہے اللہم اغفر لے فلاں، لے فلاں کی جگہ پر نام لینا ہے، مقصد کہنا ہے اللہم اغفر لے محمد علی، اللہم اغفر لے جعفر، اللہم اغفر لے عباس الی آخری 40 مومنین کا ہر دفعہ آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لے، آگے اس مومن کا آپ نے نام لے لینا ہے، چاہے وہ مومن زندہ ہے چاہے وہ مومن دنیا سے چلا گیا ہو یعنی فوت ہو گیا ہو۔ اس کے بعد 70 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس کے بعد 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے ھذا مقام العائذ بک من النار۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اس جگہ پر میں آپ سے اے اللہ پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ یہ 7 دفعہ تکرار کرنا ہے، اور اس کے بعد العفو 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 کہ آپ نے تمام خطائیں ذہن میں رکھیں، انسان ہے خطا کار ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تہجد ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی رزق کی کمی کی شکایت کی تو مولا نے فرمایا کیا آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی مولا۔ مولا نے فرمایا کہ وہ انسان جھوٹ بولتا ہے جو تہجد بھی پڑھے اور اس کے گھر میں رزق کی کمی ہو۔ اور اس طرح جب دنیا میں جیسا بھی اس کا ہے چہرہ، لیکن خداوند کریم قیامت کے دن اس کا چہرہ منور کرے گا جو نماز تہجد پڑھتا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں کہ نماز تہجد کی اہمیت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اگر رزق کی کمی ہے، حاجات میں پریشانی ہے، مشکلات ہیں، تو نماز تہجد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ اتنی اہمیت ہے، اگر انسان سے یہ نماز اگر فوت ہو جائے کہ نہ پڑھ سکے، کہ روایات میں ہے نافلہ نماز ہے اس کی قضا دے، یعنی صبح جب بیدار ہو فوراً اس کی پہلے قضا دے۔ اللہ تعالی ہمیں معرفت محمد وآل محمد نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔